کیا آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو آپ ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس سے محبت بھی کرنے لگ پڑے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بانسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنایا جانے والا ڈرامہ سیریل، جس ڈرامہ نے سب کے دل جیتے، دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کے ٹوٹنے والے بانسی بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی۔ کیا عثمانی تاریخ میں واقعی ایسا کوئی شخص تھا یا وہ صرف افسانوی کردار تھا؟ بانسی بیرک آغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں آغوز ترکوں کی مشہور کتاب دیدے کرکوت میں لکھا ہوا ہے۔ دیدے کرکوت کی کہانیوں کے مطابق بانسی بیرک آغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سب آغوز شہزادے اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ ہی کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سب شہزادوں نے دعا کی، یا اللہ بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا تاکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں منگوا سکے۔ کیونکہ سفر کافی لمبا تھا، ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء واپس لے کر آ رہے تھے۔ ارزلون سے اپنے قبائل سے تھوڑی ہی دور ان کے قافلے پر اچانک سے حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے سارے ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب اس خیمے کے پاس پہنچا اور خیمے کے اندر داخل ہوا تو وہ انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوا کہا کہ یہ کون سا اصول ہے کہ باپ بیٹا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر قافلے والوں نے لڑائی کی پوری واردات بتائی اور کہا کہ اس نے کیسے ہمیں اکیلے نے بہادری دکھاتے ہوئے اتنے سارے ڈاکوؤں سے بچایا۔ یہ سننے کے بعد اس کا باپ کافی خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے ڈاکوؤں کا سر اڑانے پر ان کا نام بانسی بیرک رکھا، جس کے بعد ان کا نام بانسی بیرک ہی پڑ گیا۔ بانسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر ناتولیا تک بہت سی لڑائیاں لڑی۔ وہ بہادر اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بیبیچن کی بیٹی بالو چیچک سے ہوئی، جو کہ اسی کی طرح آغوز شہزادوں کی دعاؤں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں ان دونوں کو آغوز کی دعاؤں کے کرشماتی بچے بھی کہا جاتا ہے۔ شادی کی رات ہی ان پر حملہ ہوا اور انہیں اونے کے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بانسی بیرک 16 سال تک اس قلعے کی قید میں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کو ایک شہزادی پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ بانسی بیرک اپنی حقیقی زندگی میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا تھا، بلکہ ان سے کافی پہلے کی دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں اسے اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدہ پیش کیا جا سکے۔ بانسی بیرک کی قبر اناتولیا کے قریب واقع ہے۔ سیریل ارطغرل کی مقبولیت کے بعد لوگ ان کی قبر پر جانا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے ان کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اللہ حافظ۔